بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام عالی مقام حضرت علی شیر خدا کی باتوں میں آج کا موضوع ہے حق۔ جو شخص حق پر عمل کرتا ہے وہ دارین کی بہبودی اور فلاح پاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ ہمیشہ حق اور سچ بات بولی جائے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، حق و باطل کو پہچانو، باطل کی مخالفت اور حق کی موافقت سے رہو، حق پرست بنو اور اپنے باطل پر تیز گام نہ ہو۔ جو شخص حق پر عمل کرتا ہے وہ دارین کی بہبودی اور فلاح پاتا ہے۔ جو شخص حق کا مقابلہ وہ بالآخر مغلوب و ملعون ہو جاتا ہے۔ جو شخص حق بات پر کاربند ہوتا ہے وہ ایک بیش بہا غنیمت پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو فریب دیتا ہے وہ خود فریب میں آ جاتا ہے، اور جو حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ منہ کی کھاتا ہے۔ حق کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی غرض باطل پرستی ہوتی ہے وہ کبھی حق کو نہیں پاتا، اگرچہ وہ آفتاب سے بھی زیادہ مشہور ہو۔ جو شخص خواہش کے خیال سے چیزوں کو دیکھتا ہے وہ راہ حق سے دور جا رہتا ہے۔ جو شخص حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے حق کا مقابلہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حق ایک روشن چیز ہے جو لوگوں کو رعایت سے پاک ہے۔ نجات اور سلامتی ان لوگوں کا حق ہے جو حق سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور نہ
عداوت رکھتے ہیں۔ حق کہ وہ تیری خواہش اور مرضی کے خلاف ہو، مگر اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑ اور اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کر۔ حق کے سوا کسی چیز کے ساتھ مانوس نہ ہو اور باطل کے سوا کسی چیز سے نفرت نہ کر۔ حق کو لوگوں کے ذریعے مت پہچانو، بلکہ حق کا ساتھ اہل حق کو پہچانو۔ حق اہل باطل کے حق میں ایک قاطع تلوار اور اپنے عامل کے لیے باعث نجات اور قائل کے لیے زبردست دلیل ہے۔ جو لوگ حق شناس ہیں، ان سے حق بات دریافت کر کے اس پر عمل کر اور فضول جھگڑوں میں نہ پڑ۔ بہتر خزانہ یہ ہے کہ شریف آدمی اپنے ایسے افعال کو ذخیرہ بنائے جو حق کے مطابق ہوں، اور بہترین زہد یہ ہے کہ زاہد اپنے زہد کو مخفی رکھے۔ اگر تم حق کی نصرت و اعانت میں ایک دوسرے کی مدد نہ چھوڑ دیتے تو باطل کی توہین اور اس کے ذلیل کرنے میں سست و کمزور نہ ہو جاتے۔ حق جہاں کہیں ہو اس کو حاصل کرو، خواہ کیسی ہی مصائب و سختیوں میں پھنسنا پڑے۔ شریر لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بلاؤں اور مصیبتوں سے مامون نہیں رہتا۔ اپنے حقوق لوگوں کے ذمے ضروری نہ سمجھ، بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھ۔ حق کو لازم پکڑ کہ وہ قیامت کے دن اہل حق کے مقام میں تجھے اتارے گا۔ اے لوگو، حق کی باتیں سنو اور ان کو محفوظ رکھو اور ان کی طرف اپنے دلوں کے کان متوجہ کرو تاکہ انہیں سمجھو۔ جو شخص حق کے خلاف کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد باری ہے، حق پر قائم رہنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اور خواہش نفس کو قابو میں رکھنے سے انسان ہر ایک عیب گیر کے طعن سے بچ جاتا ہے۔ بے شک تمہیں سیدھا راستہ دکھلایا گیا ہے، بشرطیکہ
تم اس کے دیکھنے کی کوشش کرو اور تمہیں حق سنا دیا گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کے سننے کی خواہش رکھو، اور اگر سیدھی راہ پر آنا چاہو تو وہ تمہیں بتلا دی گئی ہے کہ سیدھی راہ حق بات کہنے میں لوگ حجتیں نکالتے ہیں، اور باطل کی ایسی تیز چال ہے کہ اسے اکثر لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ حق کو لازم پکڑ کہ وہ قیامت کے دن اہل حق کے ساتھ اہل حق کے مقام میں تجھے اتارے گا۔ جو شخص حق سے مدد چاہتا ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا، اور جو دشمن حق کو اپنی حجت اور دلیل بناتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص حق پرستی اپنانا شعار ٹھہراتا ہے تو سخت سے سخت آدمی اس کے سامنے نرم، اور دور کے لوگ اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حق کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے باطل ہلاک کو قتل کر دیتا ہے۔ جب حسن پرست لوگ مل جائیں تو اظہار حق میں توقف نہ کرو۔ امام عالی مقام حضرت علی شیر خدا کا ارشاد ہے، ہر حال میں حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص حق سے جدا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ انصاف اور عدل کو اپنی سواری بنانا چاہیے، کیونکہ جو شخص ان میں پڑتا ہے وہ ان میں پورا مصروف ہو جاتا ہے۔ اے مومن، تیرا حق کی طرف لوٹ آنا باطن میں ترقی کرنے سے اچھا ہے۔ جو شخص ایسے شخص کے حق کو ادا کرتا ہے جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ عقل حق کی پیغام رساں ہے، اور زمانے کے پل پل کے اندر آفات چھپی ہیں۔ جو شخص حق کا مخالف ہو اس کے خلاف رہ اور اس کو اس کے خیال میں چھوڑ دے، اور اپنا رشتہ و تعلق کسی دوسرے سے پیدا کر حق سے گو نقصان اور ضرر ہو، اور باطل سے اگرچہ خوشی ہو مگر وہ ہر حال میں باطل سے اچھا ہے۔
جو شخص حق سے آگے بڑھتا ہے اس پر سب راہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ حق نہایت زبردست مددگار اور معاون ہے، اور توفیق الہی کا نہ ہونا جہالت ہے۔ حق نہایت روشن راستہ اور سچائی بہت اچھا رہنما ہے۔ یا اللہ ہم سب انسانوں کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔